الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. بہت دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے. میرا 7:30 بجے پہنچنے کا وعدہ تھا اور حافظ اکبر صاحب کا مجھے 8:30 بجے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ چھٹی ہو جائے گی 1 گھنٹے میں، لیکن مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. تو وہ جو 2 طرفہ وعدہ تھا وہ باقی نہیں رہا. آج مدرسہ امداد العلوم کا تعلیمی سال کا آغاز ہے. اس موقع پر کسی بہت لمبے چوڑے تقریر کی ضرورت نہیں ہے. بس مختصراً کچھ گزارشات طلبہ کی خدمت میں، اساتذہ اور ذمہ داران کی خدمت میں اور کچھ معاونین کے لیے، گرچہ شاید میں یہاں بے تعداد میں موجود نہ ہوں. اگر تھوڑی دیر توجہ فرما لیں 10 منٹ کے لیے. ہمارے لیے یہ بہت زیادہ سعادت اور خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے چنا ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں ویسے دوسرے بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جتنی محبت ہم سے ہے اتنی سب سے، لیکن اس کے باوجود ان سب میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں چننا اپنے دین کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہم پڑھنے پڑھانے والوں کے دلوں میں سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس لائن میں جڑے ہیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. نیت، یہ تمام اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے. اس لائن میں کیوں لگے ہیں؟ اگر ہم بچوں سے پوچھیں ایک ایک کر کے، تو پوچھنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ یہاں کیوں پڑھنے کے لیے آئے، کیا نیت ہے، کیا ٹارگٹ ہے، کیا سوچا ہے. بہت سارے بچے ہوں گے جن کو ان کے والدین نے بھیج دیا. تو والدین نے کیوں بھیجا؟ کسی بھی کام کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر ہم کانپور سے نکلے گاڑی میں بیٹھ کر تو ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہمیں لکھنؤ پہنچنا ہے. لکھنؤ آنے کا بھی ایک مقصد تھا کہ پروگرام میں شرکت کرنی. اسی طرح انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جو طلبہ جنہوں نے داخلہ لیا وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان کے والدین نے ان کو یہاں بھیجا. تو سال کے شروع میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پڑھنے کیوں آئے ہیں، اور اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں تو کیوں بھیج رہے ہیں. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. دنیا میں ایسے لوگ تو موجود ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کر دے. اور آج بھی قیامت تک موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ زندگی شروع ہوتی ہے.
یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ دیر کے لیے بھیجا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ تم یہاں کس طرح زندگی گزارتے ہو. پھر تو اصل زندگی آئے گی، جنت کی زندگی، وہاں پھر اسی حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور آسانی سے اس کو یوں سمجھیں کہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے، جو بچے یہاں دور سے آئے وہ اپنے گھر سے نکلے، اسٹیشن گئے، ٹرین میں یا بس میں بیٹھے، پھر یہاں لکھنؤ اسٹیشن یا بس اسٹاپ پہ اترے، پھر مدرسے آئے. تو اصل مقصد کیا تھا؟ اصل تو مدرسے پہنچنا تھا. یہ جو پورا پروسیس ہے گھر سے نکل کر یہاں تک پہنچنے کا، یہ جو ہم سفر میں رہے، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. اسی طرح یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے. ہمارا مقصد ہماری اصل زندگی، ہماری اصل دنیا، اصل گھر جنت ہے. یہ ہم ابھی راستے میں ہیں جنت کے. جس طرح سفر میں آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، پریشانی اٹھا لیتا ہے، کبھی سیٹ ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کبھی کھڑے ہو کر جانا پڑتا ہے، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی پانی پینے کو ملے گا نہیں ملے گا، وقت پہ کھانا ملے گا نہیں ملے گا، ہر طرح کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن آدمی برداشت کرتا ہے. کیوں؟ ذرا دیر کی بات ہے، ہم تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کر لیں. اسی طرح یہ زندگی ہے. ابھی ہم اس زندگی میں سفر کے دوران ہیں، ہماری اصل منزل آخرت ہے. تو جب یہ ہمارا یقین ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں. تو اصل جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر کس طرح ہمارے ساتھ اچھا معاملہ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں بچے بھی سمجھ سکیں کیا بات کہی جا رہی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالیں، ناراض ہو کر دوزخ میں نہ ڈالیں، اور جنت کی اچھی اچھی نعمتیں ہم کو ملیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرح مل سکتی ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم مدرسے میں آخرت سیکھنے کے لیے آئے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، اور وہاں اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم آپ مدرسے میں ہیں. تو یہ بات اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں بیٹھائیں کہ تم مدرسے میں آئے ہو، دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی، وہ اچھی ہو جائے، وہاں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو. تو دو چیزیں ہوگی. ایک تو ہم سب کے دل میں، پڑھانے والے بھی، پڑھنے والے بھی، ان کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس لائن میں جڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے دین پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ہم کو چنا. اور دوسرے، بچوں کے اندر اور بچوں کے والدین کے اندر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہیں. تیسری چیز جو ہم پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اس کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ انسان یہ کیا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، جانور کی اولاد ہے. اسلام کہتا ہے کہ انسان یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. تو اگر ہم جو لوگ انسان کو جانور کی اولاد سمجھتے ہیں، تو جانور کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. اس کے علاوہ جانور کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ جتنے کام کرتا ہے اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. تو جو لوگ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جانور کی اولاد ہے تو ان کی سارے کاموں کی جو انتہا ہوتی ہے، جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ. ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارا شوق پورا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر دنیاوی تعلیم، حالانکہ اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام میں صرف دو تفریق ہے، دو فرق ہے، علم نافع، علم غیر نافع. جس علم سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا وہ دینی علم میں کہلائے گا، جس علم سے دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا وہ دینی علم میں نہیں کہلائے گا. بہت سے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کی شاعرانہ نشان نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ڈاکٹر انجینئر بن کے بھی ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے. تو اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں. لیکن جو بیچارے جن کے یہاں یہ سوچ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو ان کے تمام کاموں کا جو محور ہے، جو بنیاد ہے، وہ پیٹ ہے. پھر وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا میں کتنا مہذب اور کتنا اچھا ٹیگ ان کے ساتھ لگ جائے، لیکن وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے. پھر غریب کا خون بھی چوسنا پڑے، پھر دھوکہ بھی کرنا پڑے. کتنے ڈاکٹر ہیں جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر مریض کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. ضرورت نہیں ہے 5 دن اس کو ایڈمٹ کیے ہوئے، ضرورت نہیں ہے دوائیں لگا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے. تو جب انسان کو یہ بتلایا گیا کہ تم جانور کی اولاد ہو، تو اس کے سارے کام کیوں ہو رہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. لیکن جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارے تمام کاموں کا جو مقصد ہوگا وہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا. ہم ہر کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. بلکہ مذہب اسلام کو اگر سمجھیں، اسلام کی ہر چیز آپ کاروبار کریں، کیوں؟ تاکہ جائز طریقے سے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر سکیں. کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو. ناجائز طریقے سے پوری کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. شادی کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ نے ایک ضرورت رکھی ہے وہ جائز طریقے سے پوری ہو. ناجائز طریقے سے پوری ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا. شادی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو. دنیا میں آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، دن رات اپنے ذریعے معاش میں لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، دکان میں ڈیرا چلا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس لوٹ مار بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو. تو ہمارے جب تمام کاموں کا ایک مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو، تو ہم جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے، جو طلبہ ہیں پڑھنے والے، جو معاونین ہیں، ان سب کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں صلہ کس سے چاہیے؟ بندوں سے یا اللہ سے. اب جو بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اب اگر یہاں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کھانا اچھا نہ ملے، رہنے کو جگہ اچھی نہ ہو، کولر نہ لگے ہوں، ٹھنڈا پانی نہ